عبدالجلیل ہر صاحب، جگہ پہ کیا پی ٹی آئی کا مقابلہ جے یو آئی فضل الرحمان ایک متشدد خیالات کی حامل سیاسی جماعت ایکسٹریمسٹ آؤٹ فٹ ہے، اور آپ کا آنا یہ ایک افسوسناک ہے، دکھ درد کی بات ہے، ملک جو ہے بھیڑیوں کے ہاتھ میں چلے جائے گا، کچھ ایسی صورتحال ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ جناب. فواد چودھری صاحب جو ہیں کل مشرف کے چپڑاسی تھے، پھر اس کے بعد اسد زرداری کے بن گئے، پھر آج عمران خان کے. اور ان کو پتہ ہوگا، تاریخ کا مطالعہ اس کا نہیں ہے کہ ہماری جماعت 100 سالہ تاریخ رکھتی ہے. ہم نے 2017 میں 100 سالہ 7 سالہ اجتماع کیا ہے. یہ ہمیں آج کہہ رہے ہیں کہ ان کی جماعت اس طرح ہے. ہم تو آئین اور قانون کے ساتھ وابستہ لوگ ہیں. ہم نے جمہوریت کا راستہ اختیار کیا ہوا ہے. ہمیں اس قسم کے بیانات دے کر یہ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں دنیا کو؟ ہم تو سمجھتے ہیں کہ ہم نے صوبہ خیبر پختونخوا میں حکومت کی ہے، اور ہم انشاءاللہ آئندہ حکومت کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. ہماری حکومت میں مرکز میں اگر ہم تھے تھوڑا سا یا صوبے میں تھے تو ہماری حکومت سے کیا گلا ہے ان کو؟ کیا ہماری جماعت سے کیا گلا ہے ان کو؟ یہی گلا ہے کہ ہم نے ان کو شکست دی ہے. ہمارا مقابلہ ان کے ساتھ تھا، ہم نے ان کو شکست دی ہے. یہ شخص جو ہے جلیل صاحب، کیا ہمیں آپ کی جس جماعت جے یو آئی القابات سے فضل پکارتا الرحمان ہے، کی جو جیت ہے، اس کا کوئی تحریک طالبان پاکستان یا تحریک طالبان افغانستان، اس کے ساتھ بھی کوئی ہے، کوئی ایسا کوئی لنکیج کے اکٹھے وہ بھی اوپر آئے ہیں تو آپ بھی ساتھ جیت گئے؟ کچھ ایسا ہوا ہے؟ جناب دیکھ ایسے آپ اس قسم کے سوالات کر کے قوم کو کیا میسج دے رہے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا ووٹ چوری ہوا تھا 2018 میں، اور وہ ووٹ ہم نے واپس لے لیا ہے، اور ہم مزید بھی ان سے ووٹ چھینیں گے انشاءاللہ. انہوں نے جو ظلم جبر کیا ہے، دیکھیں وائلیشن بھی کیا ہے، وزیر اعظم سے لے کر وزیر اعلیٰ تک، علی امین گنڈاپور سے لے کر ایک سرکاری افسر تک، انہوں نے اس انتخابات میں مداخلت کی کوشش کی. ابھی تک ہمارے جو حلقے ہیں ان کو متنازع بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. ہمارے کچھ حلقے ابھی تک رزلٹ رکے ہوئے ہیں. انہوں نے ڈبے چوری کیے. انہوں نے الیکشن سے پہلے الیکشن کے پولنگ اسٹیشن میں جا کر سیل کھولے ہیں اور ووٹ بیلٹ پیپر نکال کر ٹھپے لگائے. ہم ان کو پکڑا ہے. تو یہ اصل میں یہ لوگ اپنے آپ کو نہیں دیکھتے اپنے گریبان میں، اور پارٹیوں پر الزام لگاتے ہیں کہ اس قسم کی پارٹیاں ہیں. ہم تو قانون اور آئین کے پابند لوگ ہیں. یہ کس قسم جلیل صاحب، کا لیکن آپ نے شخصیت ہے؟ میں سمجھ نہیں آ رہی کہ فواد جو 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 حکمراں جماعت نے آپ کی جماعت کے اوپر انگلی اٹھائی ہے، وہ تو متشدد پسند جماعت انہوں نے آپ کو قرار دیا نا. تو کیا آپ متشدد پسند ہیں، میانہ رو ہیں، لبرل ہیں؟ آپ کیسے اپنی دیکھیں، جماعت کو آئیڈینٹیفائی کریں؟ تھوڑی سی وضاحت تو کر ہمارے دیں، دیکھنے اوپر والے کو آسانی ہو جائے گی. ہمارے اوپر کتنے حملے ہوئے ہیں؟ آپ کو تو تاریخ پتہ ہے نا. ہمارے کتنے لوگ شہید ہوئے ہیں. مولانا فضل الرحمان مولانا صاحب صاحب پر تو خود کتنے حملے نشانہ ہوئے بنتے ہیں. ہیں، مولانا فضل الرحمان تو خود نشانہ بنتے ہیں. لیکن میں آپ کی زبانی آپ کی ذرا خیالات کی ترجمانی ہو جائے گی. آپ اپنی جماعت کو کیسے آئیڈینٹیفائی کرنا یہ چاہیں گے؟ ایک ہماری جماعت میانہ الحمدللہ رو پرانی جماعت ہے، تاریخ متشدد رکھتی ہے. خیالات کی حامل ہے؟ تو ہمارا عمل، ہمارا کردار آپ نہیں دیکھ رہے کہ ہم پارلیمنٹ میں جانے والے لوگ ہیں. ہم پارلیمنٹ میں رہنے والے لوگ ہیں. ہم ووٹ کے ذریعے، ہم آئین کے ذریعے اسمبلی میں آنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم نے کب متشددانہ کارروائی کی ہے؟ ہمارے 14 ملین مارچ ہوئے ہیں، اور ہم نے 15 دن دھرنا دیا ہے. آپ نے دیکھا ہم نے کوئی ایک گملہ توڑا ہے؟ آپ بتائیں نا. آپ بھی تو اس میں موجود تھے، آپ بھی تو آتے جاتے تھے. آپ نے بھی تبصرے کیے ہیں. ہمیں دنیا نے ثابت کیا ہے کہ سب سے منظم جماعت اور سب سے پرامن جماعت جمعیت علماء اسلام ہے. ہم نے 4 سال جو جدوجہد کی ہے، میرے خیال میں اس پہ ہم نے جو 4 عظمت سال بخاری سے بھی اس پہ لوگوں رد عمل لیتے ہیں. یہ بات آپ کی کہنے درست ہے کہ جو آپ کا یہاں دھرنا آیا تھا، اس دھرنے کے اندر وائلنس کوئی نام کی چیز نہیں تھی. وہ لائے گئے، آئے یہاں پہ بیٹھے اور واپس گئے، لیکن درمیان میں توڑ پھوڑ نہیں ہوئی.